ابھی اشارہ کیا عزیز نے. اصل میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کا جو نظام ہے، جو حکم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس زمین کے اوپر حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا چلنا چاہیے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو قبول نہیں کرتا، جو قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول نہیں کرتی، اصول یہ ہے کہ اسے اس زمین کے اوپر باعزت زندگی بسر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا باغی ہو، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو، اس لیے کہ ہر کافر اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. ہر کافر اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اور مولانا اس چیز کی وضاحت کریں گے آپ کے سامنے، یا کر چکے ہوں ولا اور برا کے سلسلے میں، کہ کوئی بھی دنیا کا کافر ہے، کوئی بھی کتنا بھی سچے زبان کا کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اللہ کا باغی ہے اس زمین کے اوپر، کھاتا اللہ کا ہے، دیا ہوا پانی اللہ کا پیتا ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ کی چلتا ہے، اور پھر بھی عبادت کسی کرتا ہے؟ غیر کی بات کرتا ہے. تو ہر کافر اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر کافر سے کم نفرت ضرور پائی جانی چاہیے. اسی لیے کوئی کافر کسی مسلمان کا دوست نہیں ہوتا. کوئی بھی کافر کسی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا. جو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں فلاں کافر کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، وہ غلط کر رہا ہے، وہ نافرمانی کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی بھی کافر کسی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا. اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ اس سے دوستی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دشمن سے، اللہ کے باغی سے دوستی کر رہا ہے. وہ اگر کوئی انسان اپنے باپ کے دشمن سے دوستی کرے تو باپ قبول کرے گا اس کو؟ اپنے بھائی کے دشمن سے دوستی کرے تو اس کا بھائی قبول کرے گا؟ کہے کہ دیکھو تو ہمارے کون سے بھائی ہمارے دشمن سے جا کر کے ہاتھ ملائے ہوئے ہو. تو اللہ تعالیٰ کے دشمن سے اگر آپ دوستی کرتے ہیں تو اللہ اسے قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں قبول کرے گا. یہ بڑی اہم چیز ہے جو عام طور پر لوگ اسے بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی گانٹتے ہیں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ ہر کافر اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اسے اللہ کی زمین پر باعزت رہنے کی حق حاصل نہیں ہے. اسی لیے مسلمان حاکم کو حق ہے کہ اس کے اوپر پہلے کیا اسلام پیش کرے. اسلام نہیں قبول کرتا تو اگر اس کے قبضے میں ہے تو وہ ٹیکس دے کر کے ذلیل ہو کر کے زندگی بسر کرے. اور یہی مسلمان حکومت کے اندر جو کافر ٹیکس دے کر کے زندگی بسر کرتا ہے اسی کو ذمی کہا جاتا ہے. لیکن مسلمان کے برابر اس کا حق نہیں ہے. اس طریقے سے مسلم حکومت کے اندر ایک مسلمان کو حق حاصل ہے، ایسے کافر کو رہنے کا حق حاصل ہے نہیں. اس کو امن میں رکھا جائے گا، اسے مارا نہیں جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی. اسی حفاظت کے لیے جو چیز ان سے اصول کی جاتی ہے، یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ جزیہ کہلاتی ہے. اور یہی لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ ذمی کہلاتے ہیں. جس کے پاس پہنچا وہی رکھیں، ڈسٹرب نہ کریں، خاموشی سے جس کے پاس پہنچا وہ اپنا رکھیں، ہر ایک کو پہنچا دیں. یہی چیز کیا ہے؟ یہی لوگ ذمی ہیں. تو مسلمان حکومت کے اندر جو کافر یہودی ہے تو نصرانی ہے تو ہندو ہے تو ٹیکس دے کر کے رہے گا، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذمی کہا جاتا ہے. جی ہاں. اور کوئی سوال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واجبی سنت ہے. آپ کی دونوں بات آ گئی اس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واجبی سنت ہے. بات سمجھ آ رہے ہیں؟ پہلے جس موضوع کے بارے میں شیخ صاحب نے وضاحت کی ہے، ذمی کے بارے میں، خیال ہے کہ کسی ایک آدھ ساتھی کے لیے یہ بات نہیں ہو اور جلدی وہ حلق سے نیچے نہ اتر پا رہی ہو، یعنی سمجھ میں نہ آ رہی ہو کسی ایک آدھ ساتھی کے لیے، تو گزارش ہے ان سے وہ فوراً اس بات کو غلط نہ سمجھے، اس کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ کرے. کوئی بھی شبہ ہو تو بعد میں تفصیل سے پھر ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، کیا شیخ صاحب کو فون کر کے بھی آفس پہ معلوم کر سکتا ہے. ذمی کے جس موضوع کو شیخ صاحب نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، کسی ایک آدھ ساتھی کو ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ سن رہا ہو تو یہ بات فوراً سمجھ میں نہ آئے. تو اگر کسی ساتھی کو ایسا کوئی شک و شبہ ہو تو وہ اس موضوع کے بارے میں غلط خیال نہ کرے اور اسلام کے بارے میں یا اسلام کی اس تعلیم کے بارے میں غلط خیال نہ کرے. اس کی مزید وضاحت ہو بعد میں تفصیل سے معلوم کر سکتا ہے.
بھائی دیکھیے اس نے غلط کیا ہے, سراسر غلط کیا ہے. اب یہ ہے کہ جہاں تک قرابت داری کا تعلق ہے, سب کے سوال میں سوال کر رہے ہیں بھائی کہ اگر کسی بھائی نے کسی بھائی کا حق لے لیا ہے, ہڑپ کر لیا ہے, تو اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے, اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے. دیکھیے دو چیز ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے, لوگوں کو بیچ میں لایا جائے. اگر شرعی پنچایت ہے تو اس کے اندر وہ بات رکھی جائے. اور کورٹ کی بات میں اس لیے نہیں کروں گا, کورٹ میں وہی جیتتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ رہا کرتا ہے, تو کورٹ میں لے جا کر کے اپنا باقی پیسہ بھی خرچ کرنا, میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا, ہے کہ نہیں ہے. اور وہ وکیلوں اور ظالموں اور ججوں کے جیب کے اندر جائے اور دونوں اپنا پیسہ خالی کر لیں جیب سے, میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا. البتہ یہ ہے کہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہاں مسلمانوں کو اپنے علاقے میں ایک شرعی پنچایت بھی قائم کرنا چاہیے, اور اس کا جو فیصلہ ہو اس کے لوگوں کو ماننا, بلکہ جو نہ مانے اسے مجبوراً منوانا بھی چاہیے. تو اس ناحیے سے اپنا فیصلہ جو ہے شرعی پنچایت, مولوی صاحب یا پردھان یا ان کے بیچ میں دائر کریں اور اپنا لے لیں. یہ تو ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ ہوا کہ جہاں تک قرابت داری کا تعلق ہے, اس کی بنیاد پر اس سے تعلقات نہیں توڑے جائیں گے, ہے کہ نہیں. اور اس اجر کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا. جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, جو کچھ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے گا تو اللہ اس سے اس کو اچھا بدلہ دے گا, اس سے اس کو اچھا بدلہ دے گا. میں اگر مثال دینا چاہوں تو اسی دنیا کے اندر بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے سلسلے میں زیادتی سے کام لیا ہے. دوسرے بھائی نے جب صبر کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اس بھائی سے اسے آرام میں رکھا ہے. صبر کیا, اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے. میرے سامنے ایک شخص کی بات ہے اسی طریقے سے جیسے ہمارے سامنے موجود ہے کہ گھر کے بٹوارے کا معاملہ تھا, صرف ایک دالان اور ایک کمرے کا معاملہ تھا. چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ میرا ہے, بڑا بھائی کہہ رہا تھا کہ نہیں, بھائی تو نہیں بلکہ بھائی کی جو بیوی تھی, بھابھی تھی, وہ بدی تھی, نہیں یہ میرا ہے. مولوی لوگ لائے گئے. اب یہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ میرا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے حلف اٹھا لو. اس عورت سے کہا کہ حلف اٹھا لو تو اس کو تمہیں دے دیتے ہیں. اور کہا ہاں حاجی صاحب اگر یہ حلف اٹھا لے آپ انہیں دے دیں گے. کہا ہاں میں دے دوں گا. دیکھیے اللہ کے لیے چھوڑنے کا یہ نقطہ آتا ہے, یہ نہیں کہ حلف اٹھوا کر کے چھوڑ دیا, تو اللہ کے لیے کہاں چھوڑا ہے. جب وہ عورت وضو کر کے قرآن لے کر کے حلف اٹھانے جانے لگی تو اس بھائی صاحب نے کہا کہ نہیں چھوڑ دیجیے, میں چھوڑ دیتا ہوں اپنا کمرہ, میں اپنا کمرہ چھوڑ دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حلف اٹھان لینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور کچھ آ جائے. حلف اٹھانے کے بعد ہم نے چھوڑا تب کیا چھوڑا, تو مجبور ہیں چھوڑنے کے اوپر نا. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھائی جس نے چھوڑ دیا تھا ادھر سے بھی دبایا گیا تھا, ادھر سے بھی دبایا گیا تھا, لیکن اللہ نے دنیا ہی کے اندر اسے ان دونوں بھائیوں سے اچھی طرح سے رکھا ہے, دونوں بھائیوں سے اچھی طریقے سے رکھا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ اس بنیاد پر بھائی سے رشتہ ناتا اپنا قطع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک کا معاملہ ہے, اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ دے گا, لیکن جہاں تک بھائی کی زیارت کا تعلق ہے, مصیبت میں, پریشانی میں, خوشی میں, غمی میں اس کے ساتھ شرکت تعلق ہے, یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رشتے کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو اس کا رشتہ جوڑے, جو اس کے ساتھ یعنی بدلے میں جو رشتہ جوڑے. اصل رشتہ جوڑنا تو یہ ہے کہ جو رشتے کو کاٹے اس کے ساتھ رشتہ کو جوڑا جائے, ہے کہ نہیں ہے. تو یہ چیز ہے, اصولی طور پر یہ چیز ہے اور اخلاقی طور پر یہ چیز ہے, شرعی طور پر یہ دونوں مسئلہ انسان حل کرنا چاہے تو حل کر لے, اگر نہیں حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اللہ کے لیے چھوڑ دے. قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا.
یہ حاکم وقت کے اختیار پر ہے کہ نہیں. وہ حضرت علماء نے اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے لوگوں نے جو متعین کیا تھا 1 درہم اور 2 درہم جوانوں سے اتنا ہے, بوڑھوں سے اتنا ہے کہ نہیں ہے. اور تو یہ سلسلے میں جو ہے نا کچھ ان کو اپنے سامنے رکھا جا سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ چیز رہے گی جزیہ کے اندر کہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر ڈالا نہیں جائے گا.